بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا وسیع کاروبار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کر دی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونک مار دی جاتی ہے تو وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت میں مصروف تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا پتہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جس جگہ بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ بچہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے بچے کو کوئی درد تکلیف کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تو نے ایسا کیا عمل کیا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، مجھے وہ یاد تھی تو میں نے وہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ یہ تو ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ شوہر نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے ہی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ اب میں نے تیرے منہ سے اس سورت کا نام بھی سنا تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اسے اللہ کے کلام پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ جب اس کا شوہر کام کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا تو نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ بچ تو گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اسے کاٹا تو زہر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے
کے مرتے ہی گھر کی نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرضدار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی۔ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ میرے لیے بھائی کی طرح تھا، اس لیے میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس عورت کے شوہر کے دوست نے عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورت سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت پر یقین ہے؟ مزید کہنے لگا اگر ایک سورت کی اتنی ہی تاثیر ہے تو پورے قرآن مجید کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا۔ تو اس شخص نے کہا اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنی برکت ہے۔ ایک سورت کے پڑھنے سے اس عورت کا بچہ ٹھیک ہو گیا اور اس کا کاروبار بھی سنبھل گیا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔